بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 19 ہے اور آج کے سبق کا عنوان ہے تدلیس۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صحیح حدیثوں میں کتابوں کے اعتبار سے درجہ بندی اس کو پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اصح الاسانید کو اور حدیث مردود کی اقسام کو اور مراسیل کے حکم کو جاننا تھا۔ آج کے سبق کا خلاصہ تفصیلی طور پر ہم اگلی سلائیڈ کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ جی جیسے پہلے گزارش کی کہ آج ہم تدلیس کے عنوان کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ تدلیس کی تعریف پڑھیں گے، تدلیس کی اقسام پڑھیں گے، تدلیس اور مدلس کا حکم جانیں گے اور مدلس راویوں پر کتب کا تعارف ہم حاصل کریں گے اور اخیر میں تمرینی سوالات کو ہم لوگ حل کریں گے۔ سابقہ سبق میں ہم نے حدیث مردود باعتبار سند، اس کی پہلی قسم سند کا انقطاع، اس کی 4 اقسام کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم وصف راوی کے اعتبار سے جو 7 اقسام ہیں ان کو شروع کریں، اس سے پہلے ہم تدلیس کو پڑھ لیتے ہیں، چونکہ تدلیس کا تعلق بھی سند کے ساتھ ہے۔ تو ہم تدلیس کو جانتے ہیں اور اس کے بعد وصف راوی کے اعتبار سے 7 اقسام کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تدلیس کو سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ راوی کا نام اس طرح حذف کر دیا جاتا ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ تدلیس کی 2 قسمیں ہیں، تدلیس اسناد اور دوسری قسم ہے تدلیس تسویہ۔ آگے تدلیس اسناد کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک تو شیخ کے شیخ کا نام ذکر کرنا اور دوسرا بغیر ملاقات کے معاصر کا نام ذکر کرنا۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے معنعن کے بارے میں بھی اور مؤنن کے بارے میں بھی۔ تدلیس اسناد، اصل میں راوی اپنے شیخ کا نام حذف کر کے شیخ کے شیخ سے روایت نقل کرے جس سے اس کا سماع ثابت ہو، لیکن خاص اس روایت کا اس شیخ سے سماع ثابت نہ ہو۔ اس کی مثال اب ہم پیش کرتے ہیں، جیسے کہ اس روایت میں ما رواہ ابو عوانۃ عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فلان فی النار ینادی یا حنان یا منان۔ تو اس روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو عوانہ عن الاعمش عن ابراہیم، تو ابو عوانہ فرماتے ہیں کہ قلت للاعمش، میں نے اعمش سے کہا سمعت ھذا من ابراہیم، کیا آپ نے اس روایت کو ابراہیم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ حدثنی بھی حکیم بن جبیر، تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت مجھے حکیم بن جبیر نے روایت کی ہے، یعنی میں نے حکیم بن جبیر سے سنی ہے اور حکیم بن جبیر نے ابراہیم سے سنی ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعمش اور ابراہیم کے بیچ میں حکیم بن جبیر ہیں جن کا تذکرہ اعمش نے نہیں کیا اور اپنے شیخ کے شیخ سے انہوں نے اسناد کی ہے۔ دیکھیں ہنل اعمش دلس الحدیث، یہ ہے تدلیس اسناد کی مثال۔ تدلیس اسناد کی دوسری قسم یہ ہے کہ واسطہ حذف کر کے جس شخص سے روایت نقل کی جا رہی ہے وہ راوی کا معاصر ہو، یعنی اس کے زمانے کا ہو مگر دونوں میں ملاقات نہ ہوئی ہو۔ تو بعض حضرات اس صورت کو ارسال خفی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور ارسال خفی کی مثال یہ روایت ہے، دیکھیں کہ اس میں عن عمر ابن عبد العزیز عن عقبۃ بن عامر الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس روایت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کر رہے ہیں عقبہ بن عامر سے، حالانکہ ان دونوں حضرات کی ملاقات نہیں ہوئی اگرچہ یہ دونوں حضرات ہم عصر ہیں۔ ابھی تک ہم نے تدلیس کی تعریف کو سمجھا، پھر جو تدلیس کی پہلی قسم تھی تدلیس اسناد، اس کی جو دونوں قسمیں تھی ان دونوں قسموں کو بمع امثلہ کے ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب اگلے صفحے کے اندر ہم تدلیس تسویہ کو سمجھتے ہیں اور معنعن اور مؤنن کو۔ تدلیس کی دوسری قسم ہے تدلیس تسویہ، یعنی روایت میں 2 ثقہ راویوں کے درمیان کوئی ضعیف راوی ہو، اس ضعیف راوی کا ذکر نہ کیا جائے، اس کو تدلیس تسویہ کہا جاتا ہے۔
اور یہ تدلیس کی بدترین صورت ہے، اور بقیہ بن ولید جو ابو داؤد اور ترمذی کے راویوں میں سے ہے اس کام میں مشہور ہے۔ تدلیس کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں، اور مدلس ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں سماع کی صراحت نہیں ہوتی لیکن براہ راست سننے کا وہم پیدا ہوتا ہے، اور یہ تعبیر دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی تعبیر کے الفاظ جو وہ مدلس استعمال کرے گا وہ یا تو عن کے ذریعے سے استعمال کرے گا، عن فلاں، یا پھر انا کو وہ استعمال کرے گا۔ تو اگر وہ عن کو استعمال کرتا ہو تو اس کو کہیں گے معنعن، یعنی کہ مدلس کی معنعن، اور جہاں وہ انا استعمال کرے گا وہاں کہیں گے کہ یہ مدلس کی معنن ہے۔ البتہ یہ مطلق معنعن اور معنن مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ثقہ راوی بھی معنعن کو اور معنن کو استعمال کرتے ہیں، اور ثقات کی معنعن اور معنن یہ صحیحین کے اندر بھی موجود ہیں، لہذا یہ مطلق معنن مراد نہیں ہے بلکہ مدلس کی معنن اور معنن مراد ہے۔ بہرحال معنن اس روایت کو کہیں گے جس میں عن فلاں یہ تعبیر ہو، اور معنن اس روایت کو کہیں گے جس میں ان فلانا قال کے صیغے سے جہاں تعبیر کی گئی ہو، حدثنا فلان ان فلانا قال، ان الفاظ سے جہاں تعبیر ہو اس کو معنن کہیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تدلیس اور مدلس کا حکم۔ مدلس کی روایت اس وقت تک معتبر نہ ہوگی جب تک کہ وہ سماع کی صراحت نہ کر دے۔ اگر راوی مدلس نہ ہو تو امام مسلم اور اکثر محدثین کے نزدیک روایت معتبر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ راوی اور اس کے شیخ کے درمیان معاصرت پائی جاتی ہو، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم ایک بار ان دونوں کے درمیان ملاقات کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تدلیس کی دونوں صورتیں مکروہ ہیں، اور تدلیس تسویہ کی صورت میں زیادہ کراہت ہے کیونکہ اس میں کھلا ہوا دھوکہ ہے، بلکہ بعض محدثین کے نزدیک ایسے شخص کی روایت مطلقاً ناقابل اعتبار ہوگی۔ تدلیس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس میں راوی کا نام حذف نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے شیخ کا ایسے نام سے تذکرہ کیا جاتا ہے جو معروف نہیں ہوتا، اس کو تدلیس شیخ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس روایت میں ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن ابی عبداللہ، یہاں عبداللہ بن ابو عبداللہ سے امام عبداللہ بن ابو داؤد سجستانی مراد ہے۔ تو تدلیس کی اس صورت کا حکم مدلس کی نیت پر موقوف ہے۔ اگر اس کا شیخ ضعیف ہو اور شیخ کے ضعیف ہونے کو چھپانا مقصود ہو تو یہ تدلیس حرام ہوگی، اور اگر اس لیے تدلیس کرتا ہے کہ اس کا شیخ ضعیف تو نہیں ہے مگر کم عمر ہے تو اس صورت میں مکروہ ہوگی، اور کسی مذموم ارادے کے تحت تدلیس نہ کی ہو تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ جن راویوں کا تدلیس کرنا ثابت ہے، محدثین نے ان راویوں کے اسماء بھی جمع کیے ہیں، اس سلسلے میں چند کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ یہ پہلی کتاب التبیین ہے، دوسری کتاب کا نام بھی تبیین ہے لیکن مصنفین مختلف ہیں، تیسری کتاب طبقات المدلسین ہے، اور چوتھی کتاب اسماء المدلسین۔ دیکھیں اس درجے تک محدثین نے کام کیا ہے کہ مدلسین کے ناموں کو بھی اکٹھا کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ وہ احباب تھے جو تدلیس کیا کرتے تھے۔ ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے اور ہم خلاصے کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم نے آج کے سبق میں تدلیس کی تعریف کو سمجھا، تدلیس کی اقسام کو پڑھا، تدلیس اور مدلس کا حکم جانا، مدلس راویوں کے اوپر ہم نے کچھ کتابیں بھی دیکھی۔ اب ہمارا ایک کام باقی ہے، وہ ہیں تمرینی سوالات۔ یہ ہمارے آج کے تمرینی سوالات ہیں، آپ حضرات خوب توجہ سے سبق کو سنیں اور پھر اسی سبق کی روشنی میں ان سوالات کو حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔